صدر مجلس میرے کرم فرما پروفیسر عتیق اللہ صاحب، بڑے بھائی اور دوست مہمان خصوصی پروفیسر شیخ رسول صاحب، مہمان اعزازی اور میرے بڑے بھائی انور پاشا صاحب، اور صدر شعبہ اردو دہلی یونیورسٹی مہمان ذی وقار پروفیسر نجمہ رحمانی صاحبہ، اور اس کتاب کے حوالے سے یعنی شرکائے گفتگو سب ہمارے بہت مہربان دوست، عزیز طلباء و طالبات، یہ موقع میرے لیے بہت ہی جذباتی ہونے کا ہے، اور ہاں میرے جو پبلیشر ہیں اظہار ندیم صاحب، وہ عرشیہ پبلیشر کا بھی بہت شکریہ کہ اس اہتمام کے ساتھ میری اس کتاب کو شائع کیا اور بغیر پیسے کے شائع کیا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں نے 1 سال کی چھٹی لی تھی، میرے ٹی اے جو ہے نا 1 لاکھ روپیہ کٹ گیا تھا، تو پیسے میں نہیں دے سکتا۔ اس کے علاوہ کتاب کی تیاری میں جیسا کہ کہا گیا کہ 10 سال، یہ سوچنے کا سلسلہ 15 سال سے زیادہ کا ہے۔ ایک فائل بنائی تھی میں نے، پھر اس درمیان 3-4 کتابیں تو شائع ہوتی رہیں، لیکن یہ کام رک گیا تھا، اس وجہ سے مجھے چھٹی لینی پڑی۔ 1 سال کی میں سیبیٹیکل لیو پر تھا، اور بیٹھ کر باضابطہ کام کرنے کا جو میرا تھوڑا بہت طریقہ رہا ہے، جس کی طرف اشارہ کیا شہزاد انجم صاحب نے، تو کتابیں جمع کرنے میں بہت دقت ہوئی۔ یعنی مجموعہ کلام ہندوستان کے شعراء کے ساتھ بھی یہ ہوا، اور پاکستانی شعراء کی بہت کم چیزیں یہاں میسر ہیں۔ بہت سی PDF فائل منگائی، پرنٹ نکلوائی، اسپائرل بائنڈنگ کرائی، اس لیے کہ وہ کام مجھ سے نہیں ہوتا کہ اسکرین پر، موبائل پر یا سسٹم پر بیٹھ کے میں پڑھوں۔ ہارڈ کاپی مجھے چاہیے پڑھنے کے لیے، پھر اس پر کچھ لکھتا بھی ہوں، سارا کام ہوتا ہے۔ اور اس میں سوانی قوائف کا جو حوالہ آیا، اور شہفر بھائی نے اس طرف اشارہ بھی کیا کہ اس حوالے سے میں نے وادی خیال بھی دیکھا ہے، تھوڑا سا اور اس پہ غور کریں گے تو کچھ چیزیں اور نظر آئیں گی باریکی سے۔ اور ایک حوالہ آیا کہ والد کا نام، میں نے اس کو اس مضبوطی سے پکڑا تھا کہ جس شاعر نے اتنا کمال حاصل کیا ہے، جس کی شناخت قائم ہوئی ہے ادب کی دنیا میں، اس نے اپنے باپ کا نام ہی بلا دیا۔ بیشتر لوگوں نے یعنی ان پر PhD کی ڈگری ہو گئی یا اپنے بارے میں کتابیں چھپوا دیں، کہیں ذکر نہیں کیا کہ میرے والد کا نام فلاں، الا ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، اس میں کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے کہ اپنے باپ کا نام بتاؤ، اور اس میں سب سے زیادہ محنت ہوئی مجھے۔ اور ایک چیز اور، اصل نام کی تلاش میں، شیخ رسول صاحب کا اصل نام وجیہ الدین چودھری، وجیہ الدین، پر کتنی دقتیں ہوئی ہیں، یہ تو سامنے کے ہیں، اس لیے کوثر مظہری، احسان الحق، تو یہ 80% ایسے شعراء ہیں جن کا اصل نام کچھ اور ہے۔ پھر پیدائش کا سال تو ہے، لیکن پیدا کہاں ہوئے؟ شہریار مشہور ہے، ندا فاضلی مشہور ہے، بہت سے شعراء کے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو اس لیے میں نے یہ کام کیا، اور پھر یہ بھی کیا کہ تعلیم، بہت سے مشہور شعراء ہیں نان میٹرک ہیں، آپ جب اس میں پڑھیں گے تو حیرت ہوگی کہ ارے یہ میٹرک پاس آدمی ہے جس پر PhD کی ڈگری مل رہی ہے۔ تو یہ تلاش کرنا، یہ سب جگہ یہ چیزیں نہیں ملی ہے، مجھے اس میں محنت اچھی خاصی کرنی پڑی ہے۔ 1-2 کا ذکر کیا، فوزیہ فارقی کا، ان کا مجموعہ نہیں چھپا ہے، لیکن ان سے پوچھ لیجئے گا کہ کوثر مظہری نے آپ سے کتنی بار رابطہ قائم کیا اور آپ نے جواب کیا کہہ دیا، میرے پاس محفوظ ہے۔ تو میں نے فقیر ادب ایسے ہی لوگوں کے لیے لکھا ہے، یعنی 20 سوالات میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اتنی مجھے نظمیں چاہیے اور اپنے قواعد بھیج دو، کیا کریں گے، اس کی ضرورت کیا ہے، والد کا نام کیوں چاہیے،
اب میں اسی میں لگا رہا ہوں, اپنا کام آگے بڑھاؤں. اور یہ شرط تھوڑی بہت رہی ہے, لیکن اتنا بھی نہیں. سیما شکیب کا مجموعہ نہیں ہے لیکن اس میں شامل ہے وہ. اور عشرت ظہیر صاحب نے سلام مچھلی شہری کا ذکر کیا, ہم سب جانتے ہیں ترقی پسند شاعر ہیں, وہ اس میں نہیں آ سکتے تھے. یہ ہم نے ایک فریم ورک بنایا ہے اور اس کے نہج پر قائم کیا ہے. تو اور یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لکھ دیا ہے کہ کوئی بھی انتخاب مکمل نہیں ہوتا. اور جہاں تک ترجیحات کا, ریزرویشن کا بھی معاملہ ہے, تعصبات کا معاملہ ہے, یہ تو ہوتا ہی ہوتا ہے, یہ تو ہونا ہی چاہیے. اور عتیق اللہ صاحب کی تو کتاب کا نام ہی تعصبات و ترجیحات ہے. 2 مضامین کے مجموعے ہیں, ایک کا نام ہے تعصبات, ایک کا نام ترجیحات. اور ابھی ہمارے بڑے بھائی انور پاشا صاحب نے اس کا ذکر کیا. اس کے باوجود رواداری کے ساتھ ہم معاشرے میں جیتے ہیں, اس کے ساتھ گاڑی آگے چلتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کے ساتھ اب جیسا بھی ہے یہ انتخاب سامنے آ گیا ہے. اور 2 پہلو جس کا ذکر کیا تھا عشرت ظہیر صاحب نے کہ احتجاج بھی ہوگا, یعنی اس کے خلاف بھی لکھا جائے گا, لکھا جانا چاہیے. اور میں تو بہت آسانی سے ایکسیپٹ کرتا ہوں چونکہ میں خود بھی یہ کام کرتا رہا ہوں. اور اگر یہ گاڑی رک گئی تو پھر آگے کا سلسلہ کیسے قائم رہے گا؟ ادب کا چراغ سے چراغ جلنے کا جو سلسلہ ہے آپ کہیں بھی کسی کی تحدید نہیں کر سکتے, اور ادب میں تو بالکل نہیں. یہ سلسلہ قائم رہے گا اور آگے تک یہ سلسلہ چلے گا. اور بہت مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ آج کے دن چھٹی کا دن ہے اور ہمارے طلباء بھی موجود ہیں, طالبات ہیں, اور جو لوگ بھی اس میں شرکت کر رہے ہیں ان کے لیے میں دل سے یعنی ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں, اور ان کے لیے دعائیں کہ اور سب سے زیادہ معاف کیجیے گا, آپ تو آتے آتے گرفتار ہو گئے. معید الرحمان صاحب علی گڑھ سے آئے صرف اسی کام, اس شرکت کے لیے, ابھی پھر یہ چلے جائیں گے. تو محض یہ الفاظ سے آپ کا شکریہ ادا نہیں کیا جا سکتا. آپ کا یہ کہنا چاہیے کہ آپ کی احسان مندی ہے کا اظہار کرتا ہوں کہ آپ نے یہ کام کیا. وہاں سے یہ صعوبت جو سفر کی اصل ہوتی ہے وہ اٹھائی آپ نے, اور ناشتہ بھی نہیں کیا, چائے بھی نہیں پیا, اور آ کر کے آپ نے اظہار خیال کیا. اور یہاں جو ڈائس پر جو ہمارے بڑے بھائی اور محترم استاد سب موجود ہیں, سب کا بہت شکریہ کہ میری اس کتاب پر میری یہ کوشش جو بھی رہی ہے اس کی پذیرائی کے لیے, حوصلہ افزائی کے لیے آپ سب یہاں جمع ہوئے. اس کے لیے یعنی ہدیہ تشکر جس کو کہتے ہیں وہ میں پیش کرتا ہوں. صمیم قلب سے آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.